اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی نشست ایک سابقہ نشست کا تسلسل ہے اور آج کا ہمارا عنوان ہے پرسنالٹی گرومنگ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ نشست میں ہم نے پرسنالٹی کو اکیڈیمیکلی اور فلسافیکلی بہت ہی ڈیٹیلڈ ڈسکشن کی تھی اور پرسنالٹی کے مختلف ڈائمینشنز کو فلسافیکلی کور کرنے کی کوشش کی تھی، جس میں کہ آپ کی ریفریشمنٹ کے لیے میں کچھ باتیں دہرائے دیتا ہوں۔ پرسنالٹی کو ہم نے انٹروڈیوس کیا اور یہ کہا کہ پرسنالٹی نفسیات کا ایک انتہائی کنفیوزنگ ٹاپک ہے۔ جیسا کہ سیلف اور سائیکی کنفیوزنگ اور کمپلیکیٹڈ ٹاپکس ہیں، ویسے ہی شخصیت بھی نفسیات کا ایک انتہائی پیچیدہ موضوع ہے، اور مختلف فلاسفرز نے، سائنٹسٹس نے، ریسرچرز نے اس پر ڈائیورسیفائیڈ بحث کی ہے۔ ہم نے پرسنالٹی کو ڈیفائن بھی کیا تھا، اور ہماری آج کی نشست سے متعلقہ جو ڈیفینیشن شخصیت کی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ شخصیت آؤٹ لک کا نام ہے۔ ویسے تو شخصیت کو ہم نے مختلف طریقوں سے ڈیفائن کیا تھا، جیسے کہ کیریکٹرسٹک ویز آف رسپونڈنگ ٹو انڈیویژولز اینڈ سچویشنز، a dynamic combination of a person's subjective experience and patterns of behavior and so forth۔ بہت سی ڈیفینیشنز ہم نے ڈسکس کی تھی، لیکن چونکہ ہماری آج کی نشست پرسنالٹی گرومنگ سے متعلقہ ہے، لہٰذا یہ ایک عوامی موضوع ہے۔ عوام الناس کو یہ دلچسپی ہوتی ہے کہ شخصیت کو کیسے بنایا سنوارا جائے، اور عوام الناس کے لیے شخصیت کی جو سادہ تعریف ہے وہ آؤٹ لک کا پرکشش ہونا، جاذب نظر ہونا ہے۔ انسان اپیرنٹلی بادی النظر میں اس کا جو سراپا ہے اس کو اس کی شخصیت سمجھا جاتا ہے، اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی شخصیت کو بنائیں، سنواریں اور پرکشش اور جاذب نظر آئیں۔ ہیومن نیچر کو ہم نے تفصیل سے دیکھا، پھر سیلف کو ہم نے ڈیفائن کیا سابقہ نشست میں، پرسنالٹی کیسے بنتی ہے اس پر بحث کی، پرسنالٹی کی جو ڈیفرنٹ اپروچز ہیں سائیکالوجی میں ان کو بھی تفصیل سے دیکھا۔ بگ 5 پرسنالٹی ٹریٹس جو ایک لیٹسٹ تھیوری ہے پرسنالٹی کی، اس کو بھی ہم نے تفصیلاً اس سابقہ نشست میں دیکھ رکھا ہے۔ پرسنالٹی ڈس آرڈرز پر بھی ہم نے بحث کی، اور بالآخر سکون کلینیکل ماڈل پرسنالٹی کو جس طرح ڈیفائن کرتا ہے اس پر بھی ہم نے سیر حاصل گفتگو کی۔ تو سکون کلینیکل ماڈل میں جو پرسنالٹی کی ڈیفینیشن ہے وہ ہے کہ پرسنالٹی از دا کمبینیشن آف ہیومن ایٹریبیوٹس دیٹ آر بیسڈ آن دا 4 نیچرز آف دا 4 سیلفز آف اے پرسن۔ تو آپ کو بہترین طریقے سے پتہ ہے کہ سکون کلینیکل ماڈل میں 4 ذاتوں کا تصور پیش کیا گیا ہے کہ انسان کی 4 ڈفرینٹ سیلفز ہیں، آؤٹر سیلف ہے، انر سیلف ہے، آئیڈیل سیلف ہے اور ریئل سیلف ہے، اور ان چاروں ذاتوں کی اپنی اپنی جداگانہ فطرتیں ہیں۔ آؤٹر سیلف کی جو فطرت ہے وہ سیکنڈ نیچر ہے، انر سیلف کی فطرت فرسٹ نیچر ہے، آئیڈیل سیلف کی جو فطرت ہے وہ پری نیچر ہے، اور ریئل سیلف کی جو فطرت ہے وہ پیرا نیچر ہے۔ ان تفصیلات میں تو میں آج ہماری مختصر سی نشست ہے پرسنالٹی گرومنگ پہ، تو صرف آپ کو یہ سینسٹائز اور ریفریش کرنا مقصود تھا کہ آپ سابقہ نشست جو ہماری پرسنالٹی پہ ہوئی ہے، اگر آپ اس میں موجود نہیں تھے تو اس پر مبنی جو ویڈیو ہے وہ آپ دوبارہ سے دیکھ لیجئے۔ تفصیلاً ہم نے غالباً 1.5 گھنٹے کی نشست تھی یا اس سے بھی زیادہ، اس میں ہم نے پرسنالٹی کو سائنٹیفیکلی اور اکیڈیمیکلی ڈیٹیلڈ سے ڈسکس کر رکھا ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو 4 ذاتوں کا تصور ہے اور جو سکون کا کلینیکل ماڈل ہے
اس پر بھی بہتری ویڈیوز یوٹیوب پر موجود ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کی ہماری جو نشست ہے اس کا جو اسپیسیفک ٹاپک ہے وہ ہے پرسنالٹی گرومنگ۔ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ شخصیت سازی، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ وہ کچھ اور شے ہے، اور پرسنالٹی گرومنگ کسی اور معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے اس سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ بچپن سے ایڈولیسنس تک اور پھر ایڈلٹہڈ تک انسان کی شخصیت کن کن عوامل سے گزر کر تیار ہوتی ہے، وہ ایک ایکیڈیمک ٹاپک ہے۔ لیکن جو پرسنالٹی گرومنگ کا جو عنوان ہے یہ عوام الناس کے لیے، عام لوگوں کے لیے ایک انتہائی دلچسپ مضمون ہے۔ شخصیت کو بنانا سنوارنا، شخصیت کا بناؤ سنگھار، شخصیت کو پرکشش بنانا، جاذب نظر بنانا، متاثر کنندہ بنانا، افیکٹو بنانا، انسپائرنگ بنانا، فیسینیٹنگ بنانا۔ تو آپ آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہت سے انسان، میجورٹی، اپنی شخصیت کو اپنی آؤٹ لک سمجھتے ہیں اور اس آؤٹ لک کو پرکشش بنانے میں بہت محنت کرتے ہیں۔ جیسا کہ لڑکیاں آپ دیکھتے ہیں کہ میک اپ کرتی ہیں، طرح طرح کے کپڑے سلواتی ہیں، پھر ان کپڑوں کی ڈیزائننگ پر وقت صرف کرتی ہیں۔ اسی طرح سے لڑکوں کو آپ دیکھتے ہیں، وہ بھی طرح طرح کے کپڑے، سٹائلش ہیئر سٹائلز اور داڑھی اور مونچھوں کے سٹائلز اور طرح طرح کے اختراعات کرتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم پرکشش نظر آئیں۔ اسی طرح سے خواتین اور مرد بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ تو میری جو ایک سابقہ تحقیق تھی کیرزما فوبیا پہ، جس میں کہ خوبصورتی چھن جانے یا ختم ہو جانے کے خوف پر تحقیق کی تھی، تو اس میں یہ پتہ چلا تھا کہ پاکستانی مردوں کو کیرزما فوبیا زیادہ ہے بنسبت پاکستانی عورتوں کے۔ یعنی کہ پاکستانی مرد زیادہ اس فکر میں مبتلا ہیں کہ کہیں ان کی کشش ختم نہ ہو جائے، جسمانی کشش اور شخصیت کی کشش کہیں ختم نہ ہو جائے۔ تو مرد اس میدان میں ہرگز بھی پیچھے نہیں ہیں۔ لڑکے، لڑکیاں، مرد، عورتیں سب یہ چاہتے ہیں میجورٹی میں کہ ان کی شخصیت پرکشش ہو، وہ اپنی شخصیت سے دوسروں کو متاثر کر سکیں۔ تو اب اس ڈیزائر کے نتیجے میں جو مروجہ سوچ ہوتی ہے لوگوں کی، جو ان کی پرسیپشن ہے اور انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جتنا خرچہ کریں گے اپنی ذات پر اور جتنی اچھی اچھی چیزیں اور اچھے اچھے لباس اپنے لیے خریدیں گے، اتنا ہی زیادہ ہم اپنی شخصیت کو چمکا سکیں گے۔ تو شخصیت کو پرکشش بنانے کے لیے خرچہ کرنا بہت ضروری سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ خرچہ لباس پہ ہوتا ہے۔ جتنا قیمتی لباس انسان پہنتا ہے اتنا ہی اس کو اعتماد ملتا ہے کہ میری شخصیت پرکشش ہے۔ جتنی قیمتی پرفیوم انسان استعمال کرتا ہے اتنا ہی اس کو کانفیڈنس ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جتنا اچھا میک اپ، لڑکیاں مہنگا میک اپ اگر استعمال کرتی ہیں، خواتین اور لڑکیاں، جس کے لانگ لاسٹنگ اثرات ہوتے ہیں اور سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہوتے، تو ظاہری بات ہے وہ میک اپ مہنگا بھی ہوتا ہے۔ تو اس مہنگے میک اپ کو خریدتی ہیں، پھر کپڑوں پر طرح طرح کے بناؤ سنگھار اور ڈیزائننگ کی جاتی ہے، اس پر بھی خرچہ آتا ہے۔ تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ خرچہ کر کے اپنی شخصیت کو پرکشش بنائے، اور خرچے کا جو ہے اس میں ایک چولی دامن کا ساتھ سمجھا جاتا ہے کہ جتنی اچھی ہمارا لباس ہوگا، جتنی اچھی ہم نے گھڑی پہن رکھی ہوگی،
جتنے اچھے ہمارے شوز ہوں گے، جتنا اچھا میک اپ ہم نے کیا ہوگا، جتنی اچھی پرفیوم ہم نے لگائی ہوگی، وغیرہ وغیرہ، ہمارے ہاتھ میں، مرد یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں اچھی سی گاڑی کی چابی ہونی چاہیے، ساتھ میں سگریٹ کی ڈبیا بھی ہونی چاہیے، اس سے ہماری شخصیت پرکشش لگتی ہے۔ تو اسی طرح سے اور بہت سی چیزیں، کموڈیٹیز، اجناس، اشیاء کا سہارا لے کر انسان اپنی شخصیت کو اشیاء کا سہارا لے کر پرکشش بنانا چاہتا ہے، اور یہی مروجہ دستور العمل یہی ہے۔ معاشرے میں ایسا ہی ہو رہا ہے کہ شخصیت کو پرکشش بنانے کے لیے خرچہ کرنا اور مختلف اشیاء کا حصول یہ لازمی سمجھا جاتا ہے۔ تو آج کی نشست میں انتہائی سائنٹیفک بنیادوں پر اور فلسافیکل بنیادوں پر اور مذہبی اور دینی بنیادوں پر، ان سب بنیادوں کو ملا کر ایک انتہائی آسان اور اسٹریٹ فارورڈ فارمولہ پیش کر رہا ہوں شخصیت کو پرکشش بنانے کا۔ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی، مرد یا عورت یہ چاہے کہ دوسرے اس کی شخصیت سے متاثر ہوں، اس کے گن گائیں، اس سے انسپائر ہوں اور اس کو فالو بھی کریں، اس کی شخصیت پرکشش ہو، تو اس کو سکون کلینکل ماڈل کے پرسپیکٹیو میں کیا کرنا چاہیے، وہ ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ میں نے بتایا کہ شخصیت لوگوں کے لیے صرف اور صرف آؤٹ لک کی حد تک محدود ہوتی ہے۔ نفسیات دانوں کے لیے تو شخصیت ایک بہت ہی ڈائیورسیفائڈ فیلڈ ہے، اور میں نے سابقہ نشست میں عرض کیا تھا کہ یہ اتنی ڈائیورسیفائڈ اور کمپلیکس ہے کہ نفسیات میں باقاعدہ ایک ڈویژن بنا دی گئی ہے، پرسنالٹی سائیکالوجی، جو صرف اور صرف پرسنالٹی کی سائیکالوجی کو اسٹڈی کرتی ہے۔ پوری باقاعدہ ایک ڈویژن ہے پرسنالٹی سائیکالوجی۔ لیکن عوام الناس کے لیے شخصیت سے مراد ہوتی ہے ان کا اپیرنٹ آؤٹ لک، ان کی شخصیت ان کے آؤٹ لک کا مظہر ہوتی ہے۔ وہ اپنے شخصیت میں اپنی کمیونیکیشن کو یا اپنے بیلیفز کو، آئیڈیاز کو، اپنے کیریکٹرسٹکس کو نہیں دیکھتے، اور نہ ان کی اتنی سمجھ ہوتی ہے کہ وہ شخصیت کو ایک جامع اور ایکڈیمک پرسپیکٹیو میں دیکھ سکیں۔ تو وہ شخصیت کو صرف اور صرف آؤٹ لک کے پرسپیکٹیو میں لیتے ہیں، اور آج کی نشست میں ہم بات بھی صرف آؤٹ لک پر ہی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ پرسنالٹی گرومنگ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک عوامی موضوع ہے، یہ ایک فلسافیکل موضوع نہیں ہے، یہ ایک سکل ہے۔ شخصیت، نفسیات میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شخصیت ہر منٹ بعد بدلتی رہتی ہے، شخصیت ایک جیسی نہیں رہتی۔ پھر تھوڑا سا اور مزید آگے جائیں تو شخصیت ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، سیلف ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، پرسن ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ تو یہ بہت سی فلسافیکل باتیں ہیں جو پیرا سائیکالوجی اور کوانٹم میکینکس کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ ان تفصیلات میں جائے بغیر ہم صرف عوامی سطح پر عوام الناس کے لیے، اور لڑکے لڑکیوں، خواتین اور مرد حضرات کے لیے ایک سادہ سا آسان سا نسخہ بتائیں گے کہ کیسے اگر کوئی اپنی شخصیت کو پرکشش بنانا چاہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ ماڈل آپ دیکھ رہے ہیں اس سلسلے میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری 4 ذاتیں ہیں، اور 4 ذاتوں میں ہماری اکثر جو آؤٹر سیلف ہے وہ ڈومیننٹ رہتی ہے، سوشل سیلف۔ تو سوشل سیلف سے ہم شروع کریں گے اور پھر ریئل سیلف تک ان 4 ذاتوں پر مبنی جو اسٹریٹجیز شخصیت کو پرکشش بنانے میں ہمیں استعمال کرنی چاہیے، ان پر بات کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی لڑکا یا لڑکی، مرد یا عورت یہ چاہے کہ اس کی شخصیت پرکشش ہو، جاذب نظر ہو، لوگ اس سے متاثر ہوں، تو پہلی چیز اپنے ذہن سے یہ نکالے کہ مادی طریقے سے خرچہ کر کے کوئی اپنی شخصیت کو پرکشش بنا سکتا ہے۔ یہ ایک سراب ہے،
ایک خام خیالی ہے، ایک میٹیریلسٹک مادی سوچ ہے۔ اس سوچ سے جان چھڑانی چاہیے۔ شخصیت کو پرکشش بنانے کے لیے خرچہ کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بہترین طریقے سے، جیسا کہ وہ ڈیزرو کرتا تھا، اس کو پیدا کیا۔ انسان کی سکن ٹون، انسان کا کلر، انسان کے نقش و نگار، انسان کے فزیکل فیچرز، یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یہ میں نے خود ڈیزائن کیے ہیں۔ تو یہ انسان اللہ کا ایک شاہکار ہے۔ اس کی جو بھی ایٹریبیوٹس ہیں، باڈیلی فزیکل ایٹریبیوٹس، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے خود بنائے ہیں اور دوسروں سے مختلف بنائے ہیں۔ جو انتہائی قیمتی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کے فزیکل فیچرز دوسروں سے مختلف ہیں۔ جیسا کہ اس کے تھمب امپریشنز دوسروں سے مختلف ہے، ویسے ہی اس کی شکل و صورت دوسروں سے مختلف ہے، اور مختلف ہی ہونی چاہیے تھی اور مختلف ہی رہے گی۔ تو ہم جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم فلانے کی طرح لگنے لگیں، اور جیسا فلانا جو سیلیبریٹی ہے یا انفلوئنسر ہے اس کی طرح پرکشش نظر آئیں، یا فلانے کی طرح لوگ ہمیں ستائش سے دیکھیں، تو جب دوسروں کے ساتھ خود کو انسان کمپیٹ کرتا ہے تو یہ انتہائی حماقت ہے۔ اور انسان کو چاہیے کہ وہ یہ سوچے کہ میری شخصیت دوسروں سے مختلف ہے، جبھی تو وہ میری شخصیت ہے۔ اگر میری شخصیت اور کسی اور کی شخصیت ایک طرح کی ہوگی تو پھر میری شخصیت تو نہ ہوئی وہ۔ تو میری شخصیت میں جو یونیکنیس کا ایسپیکٹ ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یعنی میں دوسروں سے مختلف ہوں، میں دوسروں کی طرح نہیں ہوں، اور نہ مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ میں دوسروں کی طرح ہو جاؤں۔ لیکن عوامی سطح پر اور کامن پرسپیکٹیو میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ دوسروں کی طرح بننا چاہتے ہیں، فالو کرتے ہیں۔ ماڈلنگ کا اس میں رول ہے، سیلیبریٹی رومانس کا اس میں رول ہے۔ سیلیبریٹیز کو، ماڈلز کو لوگ اپنا آئیڈیل بناتے ہیں۔ جیسا کہ خواتین بلانڈ کرتی ہیں بالوں کو، تو یہ ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے۔ جو ٹرینڈ چل نکلتا ہے لباس کا یا فیشن کا، تو سارے اسی کی اندھا دھند تقلید میں لگ جاتے ہیں، اور شخصیت کو پرکشش بنانے کے بارے میں خرچہ کرنا بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو دو نکات میں نے آپ کو بتائے، یہ تو بہت ضروری ہے کہ میری شخصیت جداگانہ ہے، یونیک ہے، ہر انسان کو سمجھنا چاہیے۔ مجھے دوسروں کی طرح بننے کی نہ کوئی ضرورت ہے، نہ یہ اچھی بات ہے، نہ یہ کوئی ایستھیٹیکل سینس میں یا سائیکلوجیکل سینس میں یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے کہ مجھے یہ خواہش ہو کہ میری شخصیت دوسروں کی طرح ہو۔ تو میری شخصیت میری اپنی شخصیت ہے، وہ یونیک ہے، جداگانہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے بنائی ہے۔ اس میں تغیر و تبدل کرنا اور اس کے بارے میں سوچنا بھی بری بات ہے۔ تو اب میں کیا کر سکتا ہوں اپنی شخصیت کو پرکشش بنانے کے لیے؟ تو آؤٹر سیلف کے لیول پہ جو سب سے پہلا نقطہ ہے وہ ہائیجین کا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت متاثر کنندہ ہو، تأثیر کنندہ ہو، افیکٹو ہو، انسپائرنگ ہو، تو آپ کو اپنی ہائیجین کے بارے میں سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ ہائیجین سے مراد یہ ہے کہ آپ کے جسم سے کسی قسم کی پسینے کی بدبو نہ آئے، آپ کے کپڑے صاف ستھرے ہوں، ان سے بدبو نہ آئے، چاہے جو بھی کپڑے ہوں، چاہے 500 روپے کے ہوں، چاہے 1000 کے ہوں، چاہے 25,000 کے ہوں، اس سے ہماری کوئی غرض نہیں۔ یہ شخصیت کو پرکشش بنانے میں لباس کی قیمت اپنا رول پلے نہیں کرتی، بلکہ لباس کی صفائی اپنا رول پلے کرتی ہے اور اس کا رنگ اپنا رول پلے کرتا ہے۔ تو ہائیجین سے ہماری مراد یہ ہے کہ باڈی آڈور سے، پسینے کی بدبو سے انسان محفوظ رکھے خود کو، نہائے، غسل کرے، اور اگر کوئی فزیکلی لیبوریس کام کرے اس
کو پسینہ آئے تو اس کے بعد صفائی کا خیال رکھے۔ تو صفائی کا خیال رکھنا، ہائیجینک پرنسپلز کو انکارپوریٹ کرنا، یہ ایک پہلی شرط ہے اپنی شخصیت کو پرکشش بنانے کی۔ جو بھی رنگ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور جو بھی فیچرز اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ انتہائی عمدہ ہیں۔ اب ان کو صاف ستھرا رکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے جسم کو، اپنی شخصیت کو صاف ستھرا رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ انسان کے اپنے بس میں ہے۔ انسان کی سکن ٹون اس کے اپنے بس میں تو نہیں ہے۔ کوئی انسان سفید پیدا ہوا، کوئی کالا پیدا ہوا، کوئی بھورا ہوا، کوئی گندمی ہوا۔ تو انسان کی جو سکن ٹون ہے وہ اس کے اپنے اختیار میں تو نہیں ہے، اور لیکن صفائی ستھرائی انسان کے اپنے اختیار میں ہے، اور اس کی دین میں بھی کافی سینسٹائزیشن ہے کہ انسان کو اپنی نفاست کا اور نظافت کا، صفائی کا انتہائی زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد آؤٹر سیلف سے ریلیٹڈ جو دوسرا کام انسان کو کرنا چاہیے وہ اپنے ڈریس میں رنگ کا انتخاب ہے۔ میں جس طرح پہلے بتا چکا ہوں کہ ڈریس کی جو قیمت ہے وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، ڈریس کا کلر امپورٹنٹ ہوتا ہے شخصیت کی کشش میں۔ تو اس میں انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے ساتھ کس قسم کے رنگ زیادہ سوٹ کرتے ہیں۔ تو ایک آسان سا فارمولہ اس میں جو ایستھیٹیکل پرسپیکٹیو میں دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا رنگ سفید ہے، اگر آپ فیئرلی وائٹ ہیں، تو آپ کے ساتھ ڈارک کلرز زیادہ اٹھتے ہیں، زیادہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں آپ کے ساتھ۔ اگر آپ کا کلر فیئرلی وائٹ ہے، اور اگر آپ کا کلر براؤنش ہے، گندمی ہے، سانولا ہے، تو اس صورت میں آپ کو ہلکے رنگوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ تو یہ آسان سا فارمولہ ہے، اس فارمولے کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور کالا رنگ جو ہے وہ سبھی سکن ٹونز کے ساتھ اٹھتا ہے۔ اس میں ایک خصوصیت ہے، کالے رنگ میں بہت بڑی خصوصیت ہے، بہت بڑا فلسفہ ہے، بہت بڑے اسرار و رموز ہیں کالے رنگ میں۔ وہ میرا آج کا موضوع نہیں ہے۔ تمام رنگوں کے مجموعے کا نام ہے کالا۔ تو ایک ہائیجین ہو گئی آؤٹر سیلف سے ریلیٹڈ۔ دوسرا لباس کے رنگ کا انتخاب، اس میں آسان سا فارمولہ بتایا آپ کو کہ اگر آپ سفید ہیں، سفید رنگت رکھتے ہیں، تو اچھے ڈارک کلرز آپ پر زیادہ اٹھتے ہیں، اور اگر آپ گندمی ہیں یا سانولے ہیں تو ہلکے رنگوں کا انتخاب کیجیے۔ ان دو باتوں کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں شخصیت کو پرکشش بنانے کے دوسرے درجے میں۔ یہ تو ہو گیا اپرنٹ، لباس اور ہائیجین۔ اب دوسرے درجے میں ہماری جو انر سیلف ہے وہ بھی ہماری شخصیت کو پرکشش بنانے میں انتہائی کارآمد رول پلے کرتی ہے۔ اس میں بھی دو چیزوں پر میں زور دے رہا ہوں۔ نمبر 1 ہے فرینکنیس۔ تو اس سلسلے میں شخصیتیں دو طرح کی ہو سکتی ہیں، یا فارمل یا انفارمل۔ بعض انسان فارمل ہونا پسند کرتے ہیں، رکھ رکھاؤ، اور اسی کو وہ تمیز بھی سمجھتے ہیں، تہذیب بھی سمجھتے ہیں، فارمل ہوتے ہیں، اسی کو وہ ڈیسنٹ ہونا بھی سمجھتے ہیں۔ تو فارمیلٹی کو، فارمل ہونا کیا ہے کہ کسی کے ساتھ بے تکلف نہ ہوا جائے پہلی نشست میں۔ جب تک کہ آپ کا کوئی بہت بہترین دوست نہ ہو تب تک آپ کسی سے بے تکلف نہ ہوں، فضول کی باتیں مت کریں، اور دوسروں پر اپنا رعب جمانے کے لیے فارمل رہیں، نظر آئے کہ آپ ایک اچھی شخصیت کے مالک ہیں۔ یہ سب باتیں بیہودہ ہیں، فضول ہیں۔ فارمیلٹی انسان کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی زہر قاتل ہے، اور انسان کے ایمان کے لیے بھی زہر قاتل ہے۔ سیدھی ریاکاری ہے فارمیلٹی، ریاکاری ہے، سیدھی ریاکاری ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ بے تکلف ہو،
بے تکلف ہو، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بے تکلف ہوا کرتے تھے۔ تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اور کبھی بھی ہم نے حضور کی سیرت پڑھتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ اتھارٹیٹیو یا ڈکٹیٹر یا کیا کہنا چاہیے رعونت زدہ نہیں دیکھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضور کی خوش خلقی کی تعریف فرمائی کہ اے نبی آپ اتنے سافٹ سپوکن ہیں کہ لوگ آپ کے گرد پروانہ وار گھومتے ہیں۔ تو بے تکلفی جو ہے وہ شخصیت کا ایک انتہائی اہم ترین پہلو ہے۔ انر سیلف کے پرسپیکٹو میں انسان کو انفارمل ہونا چاہیے، پہلی ہی نشست میں اجنبیوں کے ساتھ بھی اور ہر کسی کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ انفارمل ہونا چاہیے، جس کو میں نے کہا کہ فرینکنیس ہونی چاہیے، بے تکلفی ہونی چاہیے۔ تکلف برطرف سرکار عالی، گلے ملنے کا موسم آ گیا ہے۔ حضرت عبدالحمید عدم کا غالباً یہ شعر ہے۔ تکلف سے اجتناب کیا جائے تو شخصیت پرکشش ہوگی، اور اگر آپ با تکلف رہیں گے، فارمل رہیں گے، تو پھر شخصیت کی کشش کو بھول جائیے۔ پھر اگر کوئی کشش ہے بھی ہے تو وہ صرف وقتی 2-3 منٹ کے لیے ہے۔ اگر آپ کا کسی کے ساتھ لمبے عرصے کا ساتھ ہوا تو یہ فارمیلٹی نہیں چلے گی۔ پھر فرینکنیس، اور دوسرا میں کہہ رہا ہوں ہیومر، اس پر بھی سائنسی تحقیقات ہیں۔ آپ کو فرینک بھی ہونا چاہیے اور ہیومرس بھی ہونا چاہیے، مزاح کا دل دادا ہونا چاہیے۔ مزاح اور مذاق میں بھی فرق میں نے واضح کیا تھا کہ دوسروں کو تکلیف دینا مزاح نہیں ہے، وہ مذاق ہے۔ مذاق کرنا، چھیڑنا، چھیڑ خانی کرنا، جگتیں مارنا، یہ ہیومر نہیں ہے۔ ہیومر یہ ہے کہ ایسی باتیں کی جائیں جو کہ ریفریشنگ ہوں، سودنگ ہوں اور ہلکی پھلکی ہوں، یہ ہیومر ہے۔ تو فلاسفرز یہ مانتے ہیں کہ ہیومر انسان کی زندگی میں ایک انتہائی اہمیت کا حامل کریکٹرسٹک ہے، اور خصوصاً جو لوگ دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں، اساتذہ کرام، ان کے لیے اور مشائخ کے لیے جس طرح کی بھی تعلیم دیتے ہیں، جن سے لوگ چیزیں سیکھتے ہیں، ان کے لیے تو ہیومرس ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ تو فرینکنیس اور ہیومر، یہ دو کریکٹرسٹکس اپنے اندر انسان پیدا کرے، اس پر توجہ دے، تو اس کی جو شخصیت ہے وہ انتہائی زیادہ پرکشش ہو سکتی ہے۔ تیسرے درجے میں آئیڈیل سیلف کے لیول پر دو کریکٹرسٹکس کو، دو خصوصیات کو میں نے انتہائی امپورٹنٹ سمجھا ہے اس ماڈل میں۔ ان میں ایک ہے لو اور دوسرا ہے اپریزل۔ تو انسان لولی ہو، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی شخصیت پرکشش ہو تو وہ لولی ہو، محبت پر نہ صرف یہ کہ یقین رکھتا ہو، بلکہ دوسروں سے محبت سے پیش آئے، محبت سے پیش آئے، پیار سے پیش آئے، یعنی کہ اس کی شخصیت سے یہ لگے کہ وہ ایک لولی پرسنالٹی ہے، اس کے ساتھ محبت کی جا سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس سے نفرت کی جانی چاہیے، اس کی شخصیت سے یہ لگے کہ یہ بندہ محبت کے قابل ہے، خود بھی محبت کرتا ہے، اس کی باتوں سے محبت جھلکتی ہے اور اس سے محبت کی جا سکتی ہے، یہ نفرت کے قابل نہیں ہے یہ بندہ۔ تو لو کو اور پھر اپریزل کو، یعنی اپریزل یہ ہے اپریسیشن آف بیوٹی اینڈ ایکسیلنس، ایک کریکٹر اسٹرینتھ ہے ہیومنسٹک۔ تو انسان جب دوسروں سے اختلاط کرے، انٹریکشن کرے، تو دوسروں کی اچھی باتوں پر ان کی تعریف کرے،
اس سے اس کی شخصیت میں چار چاند لگتے ہیں۔ جب آپ کسی دوسرے کی تعریف کرتے ہیں اس کی اچھی بات پر، ایک تو یہ ہے کہ جھوٹی تعریف کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کسی انسان میں کوئی اچھا وصف دیکھتے ہیں تو اس کی تعریف کرنی چاہیے آپ کو۔ جب آپ اس کی تعریف کریں گے تو آپ کی اپنی شخصیت پرکشش ہوگی۔ تو دوسروں کو شاباشی دینا، داد و تحسین دینا، ان کی تعریف کرنا، ان کے کسی بھی ایٹریبیوٹ کے اوپر، یہ اپنا شیوا بنائیے، اس سے آپ کی شخصیت پرکشش ہوتی ہے۔ اور لولی رہنے کی کوشش کیجئے، محبتیں بانٹنے کی کوشش کیجئے اور نفرتیں مت پھیلائیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر انسان ججمنٹل ہوتے ہیں، فوراً دوسروں کو جج کرتے ہیں کہ یہ اس میں یہ برائی ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ تو جب اس طرح کی آپ طعن و تشنیع کرتے ہیں، جو لوگ دوسروں میں سے کیڑے نکالتے ہیں اور تنزیہ گفتگو کرتے ہیں، ان کی شخصیت کبھی پرکشش نہیں ہوا کرتی۔ شخصیت کو پرکشش ہونے کے لیے دوسروں کی تعریف و توصیف ضروری ہے، اور دوسروں کے ساتھ محبت زدہ برتاؤ ضروری ہے۔ اس کے بعد جو ہماری چوتھی ذات ہے، ریئل سیلف، اس کے پرسپیکٹو میں دو اشیاء کو اپنے دوپٹے سے اور دامن سے باندھنا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت پرکشش ہو۔ ایک تو آپ کیئرنگ ہوں دوسروں کے لیے، کیئرنگ، اور مرسیفل ہوں۔ کیئر اور مرسی، یہ دو ایٹریبیوٹس ریئل سیلف کے انتہائی اہم ترین ایٹریبیوٹس ہیں۔ دوسروں کو یہ لگے کہ آپ ان کے لیے کیئر کرتے ہیں، آپ ان کی پرواہ کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ ترحم، رحم کا معاملہ فرماتے ہیں۔ تو یہ جو 8 ویریبلز یا 8 ایٹریبیوٹس یا 8 چیزیں میں نے بتائی ہیں، یہ شخصیت کو پرکشش بنانے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اب ان کو ہم ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے اسلم۔ وہ ناصر سے ملنے جا رہا ہے اور چاہتا ہے کہ ناصر اس سے متاثر ہو، اس کی شخصیت سے۔ ناصر سے پہلی دفعہ ملنے جا رہا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ ناصر پر اپنا رعب قائم کرے، ناصر کو متاثر کرے، اور ناصر اس سے انسپائر ہو۔ تو اسلم اگر تو اس نے یہ لیکچر نہیں لیا میرا، تو اس کا اسلوب، طریقہ یہ ہوگا کہ وہ چاہے گا کہ میں نہاؤں، نہانے کے بعد اچھا سا قیمتی سوٹ زیب تن کروں، جوتے چمکاؤں، اچھی سی گھڑی پہنوں، اچھی سی پرفیوم لگاؤں، اور اگر گاڑی اچھی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی رینٹ پہ لوں تاکہ ناصر کو انسپائر کر سکوں، اور اچھے طریقے سے وہاں جاؤں، اور وہاں جا کر ناصر سے پھر لمبی لمبی چھوڑوں ناصر کے سامنے، ایسی باتیں کروں جو کہ جھوٹی ہوں تاکہ ناصر مجھ سے متاثر ہو۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں جو لوگ مارکیٹنگ میں ہیں، مارکیٹنگ آفیسرز ہیں یا پراپرٹی ڈیلرز ہیں یا دوسروں پر اپنا سودا سلف بیچنا چاہتے ہیں، تو وہ لمبی لمبی جھوٹی باتیں، جس کو عرف عام میں کہتے ہیں، چھوڑتے ہیں، دوسرے لپیٹتے ہیں اور یہ چھوڑتے ہیں۔ تو اسی کو شخصیت کا پرکشش ہونا سمجھا جاتا ہے کہ آپ لن ترانی فرمائیں، اونچی اونچی باتیں۔ اب یہ ایک اردو کا لفظ ہے لن ترانی، شاعری میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ عرف عام میں شودے ہوں، شو مین ہوں، شو آف کریں، تو شو آف کرنا جو ہے یہ ایک آرٹیفیشل طریقہ ہے شخصیت کو پرکشش بنانے کا۔ تو یہ جو اسلم ہے، اس نے شو آف کرنے کی کوشش کرے گا اور ناصر کو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اور اپنے ایپرنٹ آؤٹ لک سے متاثر کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب آج کے اس لیکچر کے بعد اگر یہ لیکچر اسلم نے سنا ہے تو اسلم کیا کرے گا؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے گا، نہائے گا، اور ایسا لباس پہنے گا جس کا رنگ اس کے سکن ٹون سے
ڈیزرو کرتا ہو، میچ کرتا نہ ہو بلکہ ڈیزرو کرتا ہو. اگر اس اسلم کا رنگ سفید ہے تو وہ کوئی اچھا سا برائٹ سا کلر پہنے گا، بلیک پہنے گا، ڈارک بلو پہنے گا، ڈارک گرین پہنے گا. اور اگر وہ کوئی سانولی رنگت کا ہے تو وہ سفید کپڑے یا کریم کلر کے یا لائٹ آف وائٹ کلر، آف وائٹ اس پہ بہترین سوٹ کرے گا. تو چاہے شلوار قمیض ہے، چاہے پینٹ کوٹ ہے، جو بھی کپڑے ہیں ان کا کلر میٹر کرے گا اس کی شخصیت کو پرکشش بنانے میں. شلوار قمیض پہنوں، اسلم یہ سوچے کہ شلوار قمیض پہنوں یا پینٹ کوٹ پہن لوں، یہ کوئی میٹر نہیں کرے گا. جو مرضی ہے پہن لو، اس کا رنگ میٹر کرے گا. کس رنگ کا تم نے لباس زیب تن کیا ہے. تو اس کے بعد پھر اسلم جب ناصر سے ملے گا تو ملتے ہی گرم جوشی سے سلام کرے گا، مصافحہ کرے گا، ہاتھ ملائے گا. گرم جوشی سے فرسٹ گو ہی میں پہلا ہی امپریشن ایسا چھوڑے گا گرم جوشی کا، جس سے پتہ چلے کہ اسلم ایک ایسا لولی بندہ ہے جو محبت کرتا ہے، جو گرم جوش ہے، جو بے تکلف ہے، جو یاروں کا یار ہے، جس سے محبت کی جا سکتی ہے. تو پہلے ہی سیکنڈ میں فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، اینڈ دیٹ فرسٹ امپریشن شوڈ بی ایکسٹریملی فرینک، ایکسٹریملی فرینک. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت پرکشش نظر آئے تو آپ کا فرسٹ امپریشن اس میں سے آپ کی انر سیلف ریفلیکٹ ہونی چاہیے، نہ کہ آپ کی آؤٹر سیلف. آپ کی ایموشنل اسرٹیونیس اس میں سے، گرم جوشی جس کو اردو میں کہتے ہیں، گرم جوش، پرتپاک استقبال. یہ سارے الفاظ آپ نے سن رکھے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا استعمال آپ نہیں فرماتے. کسی سے اجنبی سے پہلی ملاقات ہو تو منہ پہ 12 بجے ہوتے، رعونت ہوتی ہے منہ پہ. آپ رعونت کو، تکبر کو شخصیت کا پرکشش ہونا سمجھتے ہیں. شخصیت ہرگز تکبر کا اور ایروگینس کا اور رعونت کا نام نہیں ہے. شخصیت کا پرکشش ہونا گرم جوشی سے متعلق ہے. تو پہلی ہی گو میں اسلم پرتپاک اور والہانہ اور گرم جوش، ایموشنلی اسرٹیو مصافحہ کرے گا، ہاتھ ملائے گا ناصر سے. اور ہاتھ ملاتے ہوئے بھی گرم جوشی کا مظاہرہ، جس طرح آپ دیکھتے ہیں ہمارے دین نے کتنی اچھی اچھی باتیں تلقین کی ہیں ہمیں کہ جب آپ کسی سے ہاتھ ملائیں تو اس وقت تک اس کا ہاتھ نہ چھوڑیں جب تک کہ وہ خود نہ چھوڑانا چاہے. اس سے کیا مطلب ہے؟ اس سے یہ مطلب یہ کہ آپ اس کے ساتھ اپنی والہانہ گرم جوشی کا اظہار فرمائیے، اپنی محبت کا، انس کا. یہ ہاتھ ملانا انسیت کی دلیل ہے، گلے ملانا انسیت کی. تو ہمارے دین نے تو ہاتھ ملانے پر اور سلام کرنے پر نیکیاں رکھی ہیں. 30 نیکیاں ہیں، پھر 10 نیکیاں ہیں. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں باہم انسیت فروغ پائے، شیر و شکر ہوں ایک دوسرے سے. تو فزیکل ٹچ پر بھی میری ایک بہت بہترین تحقیق ہے، اور ویسٹرن ریسرچ بھی یہی بتاتی ہے کہ فزیکل ٹچ کے بہت زیادہ پازیٹیو افیکٹس ہوا کرتے ہیں دو انسانوں کے درمیان کوئی بھی ریلیشن شپ بنانے میں. تو یہ چھوٹی سی اگزامپل میں نے آپ کو دی اسلم اور ناصر کی. اسی طرح سے اصغری اور اکبری کی، کسی لڑکی کی بھی اگزامپل آپ بنا سکتے ہیں. تو 2 لڑکیاں بھی یا 2 عورتیں بھی اگر آپس میں ملیں تو پرتپاک طریقے سے، اور تو پاکستانی لڑکیاں جو ہیں یا خواتین، وہ ماشاءاللہ یہ تو نہیں چاہتی کہ ہم مردوں پر اپنی شخصیت کا رعب جمائیں. ایسا نہیں ہے. اس کو بھی پاکستانی مردوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر پاکستانی خواتین تیار ہوتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں، فیشن کرتی ہیں، تو دراصل وہ دوسری عورتوں کو دکھانے کے لیے سب کچھ کر رہی ہوتی ہیں دراصل. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ مردوں پر اپنا رعب یا شخصیت کا جو کشش ہے وہ مردوں پر ظاہر کریں. اکثر ہماری جو گیدرنگز ہیں وہ سنگل سیکس گیدرنگز ہوتی ہیں، اور میجورٹی جو خواتین کی ہے وہ خواتین ہی کے ساتھ نشست و برخاست کرتی ہے.
تو شخصیت کے پرکشش ہونے کے لیے ان کو میک اپ کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. ان کو یہ چاہیے کہ وہ ہائیجین کا خیال رکھیں، اپنے لباس کی رنگت کا خیال رکھیں، بے تکلفی ان میں پائی جائے، ہیومرس ہوں اور لولی ہوں، دوسروں کو ستائش دیں، اپریزل دیں، دوسروں کے لیے کیئرنگ ہوں اور دوسروں کے لیے مرسیفل ہوں، ججمنٹل نہ ہوں. تو آج کی نشست میں جو یہ 8 چیزیں میں نے عوامی سطح پر ہلکے پھلکے انداز میں بتائی ہیں، میری دانست میں اور سکون کلینکل ماڈل میں، تو شخصیت کو اگر کوئی انسان پرکشش بنانا چاہے تو یہ 8 چیزیں انتہائی اہم رول پلے کر سکتی ہیں. اور ایک انسان میکسیمم جتنا دوسروں کو انسپائر کر سکتا ہے اپنی شخصیت سے، اس میکسیمم لیول تک لے جانے کے لیے یہ 8 چیزیں انتہائی زیادہ کافی اور شافی ہیں. خرچہ کرنے کی اور طرح طرح کی میٹیریلسٹک چیزوں سے اپنی شخصیت کو چمکانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. اس میں ایک آخری نقطہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں سے جو اب آپ دیکھیں ان 8 میں سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے. اگر اس کی درجہ بندی، جس طرح یہ میں نے ایک ایرو کی بنائی ہوئی ہے جو نیچے سے اوپر کی طرف جا رہی ہے، نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں سٹیجز کے 1 2 3 4، تو جو 4تھ لیول پہ چیزیں ہیں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کیئرنگ ہیں اور مرسیفل ہیں اور باقی 6 چیزیں آپ میں نہیں بھی پائی جاتی پھر بھی آپ کی شخصیت پرکشش ہو سکتی ہے. یہ ایک ہائرارکی ہے ایک طرح کی. اور اگر آپ میں ہائیجین آپ کی ٹھیک ہے، ڈریس کا کلر ٹھیک ہے، لیکن آپ کیئرنگ نہیں ہیں، کرخت ہیں، ایگریسو ہیں، تو پھر اس ہائیجین کا اور اس ڈریس کے کلر کا کیا فائدہ. تو ریئل سیلف کے جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. پھر آئیڈیل سیلف کے ایٹریبیوٹس اس سے نچلے درجے پر امپورٹنٹ ہیں. پھر انر سیلف کے ایٹریبیوٹس امپورٹنٹ ہیں. اور سب سے آخر میں آؤٹر سیلف، یعنی کسی شخصیت کی کشش کے لیے اس کی جو آؤٹر سیلف ہے، اس کی جو آؤٹ لک ہے، وہ سب سے لیسٹ پریورٹی پر ہوتی ہے. اور اس کی جو جذباتی والہانہ پن ہے، ایموشنل اسرٹیونیس ہے، وہ اس سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے آؤٹ لک سے. اور اس کے جو اخلاق ہیں وہ تیسرے درجے پر پچھلے 2 آؤٹر اور انر سے زیادہ ویلیویبل ہیں. اور جو اس کے ریئل سیلف کے ایٹریبیوٹس ہیں، کیئر اور مرسی، وہ پچھلے تینوں درجات سے زیادہ ویلیویبل ہیں. تو کیئرنگ ہونا اور مرسیفل ہونا یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، ریئل سیلف کو پروجیکٹ کرتا ہے. اگر ریئل سیلف ڈومیننٹ ہوگی تو اس طرح کے اور بہت اچھے اچھے ایٹریبیوٹس. تو عموماً جیسا میں بتاتا رہتا ہوں کہ ہماری سوشل سیلف اکثر و بیشتر ڈومیننٹ ہوتی ہے. ہم لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، اس سے جان چھڑانا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. تو لوگ آپ کو اچھا سمجھیں گے، آپ اعتبار کیجئے، مجھ پر اعتبار کیجئے. اگر آپ خود کو خوبصورت سمجھیں گے، خود کو با اعتماد سمجھیں گے، تو لوگ بھی آپ کو خوبصورت اور با اعتماد ہی سمجھیں گے. تو میک اپ پر اور طرح طرح کے کپڑوں پر اور طرح طرح کی مہنگی مہنگی چیزوں پر خرچہ کرنے کے بجائے آپ کو اعتماد سازی کی ضرورت ہے، خود پر اعتماد کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ خود کو پرکشش اور خوبصورت سمجھتے ہیں تو جتنا زیادہ آپ خود کو پرکشش، جتنی آپ کی ول پاور ہے، جتنا آپ اپنے آپ کو خوبصورت اور پرکشش سمجھتے ہیں، اتنا ہی لوگ بھی آپ کو خوبصورت اور پرکشش سمجھیں گے. اور یہ 8 کے 8 ایٹریبیوٹس آپ میں اگر ہوں، اگر ان 8 ایٹریبیوٹس کو آپ اپنے اندر پیدا کیجئے، تو پھر آپ سے زیادہ پرکشش شخصیت کسی کی بھی نہیں ہو سکتی. اور آخر میں پھر بتاتا چلوں کہ آپ یونیک ہیں، آپ دوسروں کی طرح ہرگز نہیں ہیں. آپ کی شخصیت جداگانہ ہے، انفرادی شخصیت کے حامل ہیں، یونیک ہیں، دوسروں کی طرح نہ ہیں، نہ آپ کو بننے کی ضرورت ہے. تو امید ہے کہ آج کی اس مختصر سی نشست سے ان خواتین و حضرات کو اور لڑکے اور لڑکیوں کو بہت نفع پہنچا ہوگا جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ دوسروں کو انسپائر کریں اور پرکشش شخصیت کے مالک بنیں. شکریہ.